نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم وقال تبارک وتعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ پیارے بھائی عامر جمال، ویڈیو آپ نے بھیجی ہے ایک بریلوی حضرت صاحب کی، کہتے ہیں کہ بریلویوں کی نماز کعبے کے امام کے پیچھے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جواب دیا، سعودی کے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا دعا کے اندر حرام ہے۔ کسی اور پیغمبر کا وسیلہ دینا بھی دعا میں حرام ہے کہ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا کسی کے دربار مزار پر جا کر اللہ کو اس کے ولی کا واسطہ دینا کہ یا اللہ تجھے جنید کا واسطہ، تجھے عبد القادر کا واسطہ، تجھے غزالی کا واسطہ، تجھے فلاں کا واسطہ۔ تو بریلوی بابا جی نے، حضرت صاحب نے کہا کہ اہل حدیث کی نماز، بریلویوں کی نماز سعودی کے علماء اور مسجد خانہ کعبہ، مسجد حرمین کے ائمہ کے پیچھے نہیں ہوتی، اور یہ کہ سعودی کے علماء بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں، تو اس لیے بریلویوں کی نماز کعبے کے امام اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی۔ آپ نے پوچھا اس کا جواب کیا ہے؟ جواب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود آپ دیا ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق میرے بندے، سوال ہوتا ہے پیغمبر سے اللہ کے متعلق، تو بندے اپنے پروردگار کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہم سے قریب ہے، ہم سے دور ہے۔ سوال ہے نا، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی بابے کی ضرورت ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی سہارے اور سیڑھی کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ آپ سے سوال کرتے ہیں بندے میرے ہیں، میرے متعلق کوشچن ہے، میں کہاں ہوں؟ بلکہ اللہ اکبر، اس سے پہلے صحیح بخاری میں ہے، خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لونڈی سے سوال کیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ لونڈی نے جواب دیا، اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ وہ بھی ایک سوال تھا، اب یہاں بھی ایک سوال ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، سوال آپ سے ہوتا ہے، میرے بندے سوال کرتے ہیں، میرے متعلق پوچھا جاتا ہے، میں کہاں ہوں؟ فَإِنِّي قریب، میں نہایت ہی قریب ہوں۔ اب کتنا قریب ہوں؟ سورۃ قاف والقرآن المجید پارہ نمبر 26 میں فرمایا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اپنے بندوں سے ان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب ہمارا پروردگار اپنی صفات اعلیٰ کے ساتھ ہمارے قریب ہے، اور اتنا قریب ہے کہ ہماری رگ جان جو ہمارے کھوپڑی میں جسم میں شاہ رگ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ ہمارے قریب ہے، تو ایسے پروردگار کو پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے، بات کرنے کے لیے،
سوال کرنے کے لیے، عرضیاں پیش کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، حاجات پیش کرنے کے لیے فوت شدگان کی بھلا ضرورت ہے؟ اب فوت ہو گیا ہو، چاہے پیغمبر ہے یا چاہے کوئی اللہ کا ولی ہے، فوت ہو گیا ہو چاہے وہ جنید ہو، فوت شدہ چاہے وہ عبد القادر ہو، ہاں جی، یا فوت شدہ کوئی اور ہو، تو جو ہمارا خالق اور مالک ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا، سننے والا، ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس قریب رب کے اتنا قریب ہوتے ہوئے اگر کوئی بے وقوف یہ چول مارے کہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ بے وقوف ہوگا۔ اصل میں فوت شدگان ہیں یا مردے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کرنا ایسا ہی ہے۔ درباروں اور مزاروں پر جانا، قبروں پر جا کر مردوں کو وسیلہ بنانا یوں ہی ہے جیسا کہ مکہ کے کافروں نے، نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے، ان لوگوں نے کیا کر رکھا تھا؟ اپنے بزرگوں کو وسیلہ بنا رکھا تھا۔ کہتے کیا تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے، ہاں جی، یہ ہمارے پیارے، ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، اپنے پیاروں کی موڑتا نہیں، ہماری اپنے ان بزرگوں کے آگے بزرگ ہماری عرضیاں ہمارے پروردگار کے سامنے رکھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی وزیر مشیر نہیں بنا رکھے، نہ اللہ چاہتے ہے کہ سیڑھی کی ضرورت پڑے۔ چھت کا اور ہمارا فاصلہ ہے، مگر ہمارے پروردگار کا اور ہمارا ذرہ برابر بھی فاصلہ نہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہاں جی، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو ہم اپنے پروردگار کو پکاریں بغیر کسی فوت شدہ کو وسیلہ ڈالے۔ تو یاد رکھ لیے کہ سعودیوں کا اور اہل حدیثوں کا ببانگ دوہل یہ عقیدہ ہے، جو بھی کسی فوت شدہ کو وسیلہ بنائے گا، وہ چاہے نبی کو بنائے، رسول کو بنائے، وہ چاہے باب جنید کو بنائے یا عبد القادر کو بنائے، ہاں جی، وہ کسی بھی فوت شدہ کو وسیلہ بنائے گا، اس کا یہ وسیلہ بنانا بدعت ہے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ جس بابے کو، جس بزرگ کو میں وسیلہ بنا رہا ہوں، ہاں جی، یہ بابا مرا ہی نہیں ہے، بابا تو زندہ ہے، نبی زندہ ہے، حالانکہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام آپ نے وفات پائی ہے، اور خود بریلویوں کے علماء نے یہ تسلیم کیا، انک میت وانہم میتون، کہ اللہ کے حبیب اور اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ خلاص، اب جو فوت شدہ کے متعلق یہ عقیدہ بنائے کہ نہیں وہ تو زندہ ہے، تو پھر یاد رکھ لو سعودیوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے، جو نبیوں رسولوں کو وسیلے بنائے اور ان کو پکارے، مردوں کی قبروں پر، مزاروں پر جا کر ان کو وسیلے بنائے اور اپنی عرضیاں مردوں کے پاس رکھے، اللہ حی قیوم سے اس کا اعتبار اٹھ جائے، مردوں پر اس کا اعتبار کھڑا ہو جائے، وہ مشرک ہے، نہ صرف مشرک ہے بلکہ شرک اکبر کا مرتکب ہے، نہ صرف شرک اکبر کا مرتکب ہے بلکہ وہ نام لے کر ہم تکفیر نہیں کہتے، نہیں کرتے، بلکہ وہ پکا بے ایمان اور کافر ہے۔ اب رہ گیا معاملہ ان قبر چٹوں کی، سعودیہ کے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو بھائی اس کا مختصر سا جواب ہے، مشرک کی نماز ویسے ہی نہیں ہوتی، وہ کعبے کے امام کے پیچھے بھلے نہ پڑے، مشرک کی نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عبادت چاہیے جو شرک سے پاک ہو۔ کوئی غیرت مند بندہ
اپنی منقوہ کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ نطفے سے پیدا شدہ انسان اور مسلمان کی ایک دینی اور ملی غیرت ہے۔ تو اللہ حی قیوم وہ اپنے ساتھ اپنے مخلوق کی شراکت کو برداشت کرے۔ یاد رکھ لو کہ قبر چٹوں کی نماز ویسے ہی نہیں ہوتی بھلے جبریل کے پیچھے پڑھیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شرک کا مرتکب ہوگا، چاہے لات کو پکارے، منات کو پکارے، قبر کو پکارے، مردے کو پکارے، جنید کو پکارے یا عبد القادر کی پوجا کرے، نبی کی عبادت کرے یا رسول کی عبادت کرے، جو مشرک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہ مشرک کی نماز ہے نہ مشرک کا روزہ۔ بریلوی جبریل پیچھے بھی نماز پڑھ لینا، اللہ کی قسم قبر چٹ کی جبریل کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی۔ کعبے کا امام بیچارہ کیا ہے اور اہل حدیث کیا ہے۔